الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ان لترکبن سنن من کان قبلکم. مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ باب من تبرک بشجر و حجر و نحوہما. اس باب سے متعلق کچھ باتیں ہو چکی تھیں جو احادیث، یہ کچھ آیات جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، ان سب کی تفصیل ہو گئی. اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے، پیش کی ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حنین کی طرف نکلے، جا رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحَدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا، یعنی بہت جلدی ہم مسلمان ہوئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، راستے میں ایک جگہ بیری کا ایک درخت آیا، یعنی وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا راستے میں. یعکفون عندہا، جس کو جہاں وہ ٹھہرتے تھے، یعکفون عندہا، جہاں وہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے. وینوطون بہا اسلحتہم، اور وہاں اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے. یقال لہا ذات انوات، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا. فمررنا بسدرہ، تو ہمارا گزر بھی ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہوا، ہمارا بھی گزر ایک بیری کے درخت کے پاس ہوا. یعنی پہلے تو ہم وہاں سے گزرے، جو ہے مشرکین کا جو بیری کا درخت تھا جہاں پہ وہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، ہم نے اس کو دیکھا اور وہاں سے ہمارا گزر ہوا. جب ہم آگے بڑھے تو ہم کو بھی ایک بیری کا درخت نظر آیا، تو ہمارے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا مشرکین کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیجئے، ذات انوات مقرر کر دیجئے. یعنی اس بیری کے درخت کو وہ ذات انوات کہتے تھے، ذات انوات کہتے تھے. تو کہا کہ جب ہم کو بھی ہمارے سامنے سے بھی وہ درخت گزرا، ہم وہاں سے قریب ہوئے، تو ہم نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جہاں پہ ہم ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیار لٹکایا کریں گے اور وہاں آرام کریں گے. تو کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی جو ہے ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان کا ذات انوات ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر. آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے بہت تعجب سے فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ انہا سنن، انہا سنن، یعنی یہ پچھلوں کے طریقے ہیں. انہا سنن، یہ پچھلوں کے طریقے ہیں، ان لوگوں کے طریقے ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، گمراہ لوگوں کے طریقے ہیں، یا وہ طریقے ہیں جو گمراہ کرنے والے طریقے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے طریقے ہیں. قلتم، آپ نے کہا اللہ اکبر انہا سنن، قلتم والذی نفسی بیدہ،
تم نے میری اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی فرمائش کی ہے، تم نے وہی کہا ہے، اسی بات کا مطالبہ کیا ہے جیسا جو ہے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا بالکل اسی طریقے سے تم نے بھی وہی فرمائش کی ہے۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے کوئی جیسے ان کے معبود ہیں، بت اور پتھر کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، تم جاہل لوگ ہو، تم لوگ جاہل ہو، جہالت والی باتیں کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت غصہ آیا، بہت وہ ناراض ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل فرمائی کہ تم نے بھی وہی کہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو تم نے فرمائش کی ہے، یہ فرمائش تمہاری بہت خطرناک ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا تھا۔ اور کہا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگلی یعنی جو امتیں گزر چکی ہیں اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، جو امتیں گزر چکی ہیں اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقوں پر تم چلو گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ حدیث کا ترجمہ ہوا، اب ہم آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول ابو واقد اللیثی کا نام حارث بن عوف ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابو یعلا ابن ابی شیبہ، امام نسائی، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن حاتم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول تھے، یہ 85 برس یعنی 85 برس کی عمر پا کر کے 68 ہجری میں 68 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس ضمن میں بقول امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات منقول ہیں، یعنی اسی معنی میں جو ہے کن سے جو ہے حدیثیں منقول ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین۔ ابو ابن ابی حاتم یعنی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کی طرف۔ تو ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور طبرانی رحمہ اللہ نے عامر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں روایت نقل کی ہے، وہ کس طریقے سے کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح ونحن الف ونیف حتی اذا کننا بین حنین والطائف۔ یعنی امام ابو حاتم، ابن مردویہ اور طبرانی نے عمرو بن عوف سے نقل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فتح مکہ میں شرکت کی اور ہم تقریباً 1000 کے قریب تھے۔ جب ہم حنین اور طائف کے درمیان میں پہنچے، پورا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم حنین اور طائف کے بیچ پہنچے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحَدٍ بِكُفْرٍ، اور ابھی ہم نئے مسلمان تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ صحابہ کرام جن کو اسلام قبول کیے کافی عرصہ گزر چکا تھا، وہ اس مسئلے سے واقف نہ تھے، وہ جانتے تھے مسئلہ، یہ اس مسئلے سے نا واقف نہیں تھے، بلکہ
جو پرانے صحابہ کرام تھے جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام غلط ہے، چونکہ یہ نئے نئے تھے ان کو نہیں معلوم تھا، اسی واسطے انہوں نے کہا وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحَدٍ بِكُفْرٍ، ہم نئے نئے مسلمان تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اور انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ جو قدیم پرانے صحابہ کرام تھے جو پہلے اسلام لا چکے تھے ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا، ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے، غلط ہے۔ چونکہ یہ نئے نئے مسلمان تھے، ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمائش کر لی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو لوگ باطل چھوڑ کر آ جائیں ان سے بعید نہیں کہ ان کے دل میں دور جاہلیت کی رسوم و عادات اور اطوار جو ان کے دلوں میں بیٹھ چکے تھے ان کے نشانات ابھی باقی ہوں۔ کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں انسان کے دل میں، انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں جب وہ اپنا دھرم، اپنا دین یعنی باطل دین چھوڑ کر کے آتا ہے نیا آدمی، تو کچھ چیزیں جو ہے اس کے دل میں اپنے دین کی رہ جاتی ہیں، کیونکہ بھائی ایک لمبا عرصہ وہ گزارتا ہے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور اچانک وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کے اندر اپنے دین کی کچھ نہ کچھ عادتیں آ ہی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ عادتیں آ ہی جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلب ان پر نگاہ رکھنا چاہیے، ان پر نگاہ رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی زبردست طریقے سے تربیت کرنی چاہیے، اور ان کو بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور یہ چیز غلط ہے، کیونکہ بھائی ساری چیزیں تو وہ ایک اچانک نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جب آپ ان کو بتائیں گے، ٹوکتے رہیں گے، منع کرتے رہیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ معلوم ہے کہ مطلب ایسا جو ہے باطل عقیدہ رکھنا، اسلام لانے کے بعد جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے اندر باطل عقیدے کا پایا جانا کوئی بعید بات نہیں ہے، اور کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ معیوب تو ہے اس معنی میں کہ عمل کیا جائے، لیکن اگر کوئی اس کا اظہار کر لے تو اس کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے، اس کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے اور روکا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے کیا مثال دی کہ تمہارا مطالبہ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا، یعنی شرک کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے، اور تم بھی وہی اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیز شرک کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ تو اللہ کے یہ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جہاں وہ ٹھہرتے تھے، جس کے پاس وہ ٹھہرتے تھے۔ العکوف کے معنی ہے کسی چیز کے پاس سکونت اختیار کرنا، رکنا، ٹھہرنا، آرام کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ جو ہے گرویدہ ہو رہے ہو، جن کے پاس تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کے پاس تم بیٹھے رہتے ہو، جن کے پاس رہتے ہو، تمہارا جو ہے ٹھہرنا جن کے پاس ہوتا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا حقیقت ہے ان مورتیوں کی، ان بتوں کی۔ تو مشرکین اس درخت کی عظمت اور جلالت کے پیش نظر اس کے پاس بیٹھنا برکت کا باعث سمجھتے تھے، اس درخت کے پاس۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کان یناد بہ السلاح فسمیت ذات انواد وکانت تعبد من دون اللہ، اس بیری کے درخت پر تبرک کے لیے یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے ہتھیار لٹکائے جاتے تھے، اسی وجہ سے اس کو ذات انواد کہا جاتا تھا، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی، اس درخت کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ کہا کہ ینوتون بہا اسلحتہم، یعنی برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس درخت پر وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مشرکین عرب یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی تعظیم کرتے تھے، اس درخت کی تعظیم کرتے تھے، دوسری بات وہاں قیام کرتے تھے، اور تیسری بات برکت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ان تین وجوہ کی بنیاد پر یعنی تعظیم کرنا، قیام کرنا اور برکت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا، ان تین وجوہ کی بنا پر ہی اشجار وغیرہ کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ درختوں کی پوجا انہی تین اسباب سے شروع ہوا۔ کہاں سے؟ تعظیم، قیام اور تبرک سے عبادت کرنا۔
اس سے ان 3 اسباب سے 3 وجوہ سے درختوں کی عبادت شروع ہوئی۔ جو ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَقُلْنَا يَا رسول اللَّهِ اجعل لنا ذات انواد، کہ ہمارے لیے بھی ذات انواد مقرر کیجئے۔ انواد یہ نوت کی جمع ہے، انواد نوت کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد مقرر فرما دیجئے۔ ابو السعادات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بھی عند اللہ پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ نہیں کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو کفر کی بھی کچھ چیزیں مان لیں، یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہو، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ مطالبہ کر لیا۔ تو کہا کہ ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بھی عند اللہ پسندیدہ عمل ہے، لہذا ہم بھی تبرک حاصل کیا کریں۔ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یہ شرک ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کیسے جرات کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں جرات کر سکتے۔ انہوں نے جہالت میں ایسا کیا تھا، لیکن ان کی جہالت کو برداشت نہیں کیا گیا کہ چلو بھائی جہالت کی بنیاد پر کہہ دیا ہے چھوڑو، یہ نہیں، بلکہ ان کو سمجھایا اور منع کیا آپ نے، اور دلیل جو ہے دی، وہ دلیل دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کا معاملہ ہوا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ابو واقد اللیثی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر۔ ایک روایت میں سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر ہو یا سبحان اللہ ہو، دونوں کا مقصد ایک ہے، یعنی تعجب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی شرک سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات اور گفتگو سنتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو اور توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے خلاف ہو، تو اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال اللہ اکبر اور جو ہے سبحان اللہ، یعنی عام بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی اس طریقے کی بات پیدا ہو جاتی ہے تو تاکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے تعجب کے طور پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا نقش ان کے دل میں نمایاں ہو جائے، یعنی واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید بالکل واضح ہو جائے اور نقش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا سنن، یہ طریقے ہیں، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل، تم نے وہی بات کہی ہے، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جیسا کہ بنو اسرائیل نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کو بنو اسرائیل کے قول سے مشابہ قرار دیا، ان کے بنو اسرائیل کے قول جیسا قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی اس بات کو بنو اسرائیل کے بات کے جیسا قرار دیا کہ یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا، کیونکہ دونوں نے الہ طلب کیا، بنو اسرائیل نے بھی الہ طلب کیا اور انہوں نے بھی الہ طلب کیا۔ الہ بتایا کہ جو ہے درختوں کی پوجا کیسے شروع ہوئی؟ تعظیم سے اور عقوف سے اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے عبادت کے ذریعہ درختوں کی عبادت شروع ہوئی۔ تو یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں گویا کہ الہ بنانے ہی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ، اور انجام یہی ہوتا، الہ بن جاتا وہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو وہ درخت الہ بن جاتا۔ بتایا کہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو ایک جیسی بات قرار دی، کیونکہ دونوں نے الہ طلب کیا تھا جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کریں۔ دونوں کے مطالبے کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں،
صحابہ کرام یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان صحابہ کرام کے مطالبے کے الفاظ اور بنو اسرائیل کے الفاظ، مطالبے کے الفاظ گرچہ الگ الگ ہیں لیکن مطلب اور مقصد ایک ہی ہے، تاہم ایک ہی ہے۔ کیونکہ الفاظ کی تبدیلی سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی ہے، حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ حدیث میں یعنی جو حدیث ابو واقد اللیثی کی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک کے اسباب سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو چیز بعد میں بھی شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے اس سے بھی دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم معبود بنا دیجئے، اور ان کا مقصد یہ تھا بھی نہیں، بلکہ انہوں نے جہالت میں، نادانی میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ محبوب عمل ہو، اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اس نیت سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے مطالبے کا انجام کیا ہوتا؟ شرک اور بت بننا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور سختی سے اس سے روکا۔ تو بتایا کہ اس حدیث میں شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کسی کام کو بہتر سمجھ کر انجام تو دے دیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سے نزدیک کر لے گا ہم کو، لیکن در حقیقت وہ عمل انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے دور اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب کو قریب کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس عمل کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے علماء سوء یعنی برے علماء اور قبروں کے پجاری، اس میں غلو کرنے والوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کو غور سے دیکھا ہو۔ یعنی وہی شخص اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے جس نے کن کو دیکھا ہو؟ برے علماء کو، اور کن کو؟ قبروں کے پجاریوں کو، اور جو ہے اس سلسلے میں غلو کرنے والوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کو غور سے جس نے دیکھا ہے وہ اس حقیقت کو سمجھ جائے گا۔ دیکھیے آپ غور کر لیجئے، کہیں بھی کسی بھی ایک نشانی کو لے کر کے غور کر لیجئے کہ ابتدا میں وہ کیا تھی، وہ ابتدا میں کیا تھی، پھر ترقی کرتے کرتے کیا سے کیا ہو گیا۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر اعمال سر انجام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یعنی شرک میں مبتلا ہیں وہ لوگ۔ حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی المعروف بن ابی شامہ رحمہ اللہ اپنی تصنیف کتاب البدع والحوادث میں لکھتے ہیں کہ ابلیس نے بعض دیویوں، ستونوں اور بعض ایسے مقامات کو جن پر چراغاں کیا جاتا ہے، جن پر چراغاں جانتے ہیں نا، معروف جی، روشنی کی جاتی ہے، جی ہاں، اس انداز سے سادہ لوح عوام کے سامنے بنا سوا کر پیش کیا ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد اس کی گرفت میں آ گئی ہے، عوام کی بہت بڑی تعداد اس کی گرفت میں آ گئی ہے اور شرک و بدعات میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی بات مشہور کر دیتا ہے، یعنی ابلیس کیا کرتا ہے، کوئی بات مشہور کر دیتا ہے کہ اس نے خواب میں اس جگہ فلاں بزرگ کو یا ولی کو دیکھا ہے اور لہذا اس جگہ کی عظمت اور توقیر کرنا ایک سچے مسلمان کی علامت ہے، یعنی وہ یہ بھی دکھاتا ہے، اور پھر عوام کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقام کو بہت ہی احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کی عقیدت اور محبت میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ سنن اور فرائض تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نمازوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ تقرب الی اللہ کے حصول میں مشغول ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ہے حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی المعروف بابن ابی شامہ، کہاں کہتے ہیں؟ البدع والحوادث میں لکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو ان مقامات کی اس درجہ عظمت ان کے دلوں میں یعنی عوام کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہ یہاں اپنے مریضوں کی شفا یابی اور قضائے حوائج یعنی ضروریات کی تکمیل کے لیے نظر و نیاز بھی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے چشمے، درخت، پتھر اور دیواریں تقریباً ہر شہر میں پائی جاتی ہیں۔
آپ یہاں دیکھیے اپنے شہر میں حیدرآباد کے اندر بے شمار ہے، یہاں تو بھرمار ہے، خصوصاً دمشق شہر میں، یعنی انہوں نے اپنے یہاں کے اعتبار سے خصوصاً دمشق شہر میں تو ایسے متعدد مقامات ہیں، جیسے باب توما کے باہر عوینۃ الحمہ، باب الصغیر میں ایک بہت ہی پرانا ستون ہے، باب النصر کے باہر سڑک کے عین وسط میں بیچ میں ایک بہت ہی پرانا درخت ہے، لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جتنی مشرکین عرب ذات انوات وغیرہ کی کرتے تھے، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد کوئی موحد انسان پیدا کرے جس کے ہاتھوں سے یہ بت خانے اور شرکیہ جگہیں ختم ہوں، آمین۔ جس طرح ابو شامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ کو معبود بنانے میں جلد باز ہیں، بہت جلدی غیر اللہ کو معبود بنا لیتے ہیں، خواہ یہ معبود حجر و شجر کی صورت میں ہوں، پتھر اور درخت کی صورت میں ہوں، یا کسی ستون اور چشمے کی شکل میں ہوں، یا کسی ولی اور بزرگ کی قبر کی شکل میں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری نظر و نیاز اور عبادات کو ان مقامات پر بہت جلد شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نظر ماننا بھی ایک عبادت ہے، اس کے ذریعہ نظر ماننے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کی اس نے نظر مانی ہے اس کا قرب اسے حاصل ہو جائے گا۔ مسئلہ کی مزید تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد کے تحت آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات ہوگی، اس مسئلے کی مزید تفصیل آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جو شخص اولیاء کرام کی قبروں پر اعتکاف کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ عبادت ہو اس کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو شخص اولیاء کرام کی قبروں پر اعتکاف کرتا ہے یا کسی حجر کے پاس جا کر بیٹھتا اور وہاں جانور ذبح کرنے کو تبرک خیال کرتا ہے، برکت کا باعث خیال کرتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ کوئی شخص بھی عوام کے عقائد پر غرنہ نہ کرے اور نہ مسلمانوں میں شرک میں مبتلا ہونے کو جو ہے دور سمجھے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ مسلمان شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جب بعد صحابہ کرام نے بھی اس کو بہتر اور متبرک سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات ایسا مرکز عبادت مقرر فرما دیجئے، اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مبہم الفاظ میں کہنا پڑا کہ تمہارا یہ، یعنی بالکل واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں آپ نے یہ کہا کہ یہ سوال ایسا ہی غلط اور گمراہ کن ہے جیسا کہ بنو اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا ہے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جو شخص صحابہ کرام کے مقابلے میں علم و فضل، تقوی اور پرہیزگاری میں کہیں کمتر ہے۔ بھئی صحابہ کرام کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کا علم، تقوی بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے، اور جس دور میں ہیں ہم لوگ یہ تو اور زیادہ پستی کا دور ہے، اور زیادہ پستی کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے، بد عملی کا دور ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، علم و فضل نہیں ہے، تو ہر چیز کی کمی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو شخص صحابہ کرام کے مقابلے میں علم و فضل، تقوی اور پرہیزگاری میں کہیں کمتر ہے اور اس نے عہد نبوت بھی نہیں پایا، وہ کیوں کر اس قسم کے توہمات سے بچ سکتا ہے؟ بھائی جب صحابہ کرام نہیں بچ سکے اور انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کر دیا، تو ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کا تقوی، علم، فضل صحابہ کرام سے بہت ہی زیادہ کم ہے، وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے اب تو حالت یہ ہے کہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے واضح نشانات بھی اہل علم سے مخفی ہو چکے ہیں، پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ یعنی توحید الوہیت اور توحید عبادت اور توحید ربوبیت کی جو واضح نشانیاں ہیں، جو دلائل ہیں واضح، وہ بھی اہل علم سے مخفی ہو چکے ہیں، پوشیدہ ہو گئے ہیں، اور تقرب اللہ، لوگ تقرب اللہ اور تبرک سمجھتے ہوئے بالعموم شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں جو ہے علماء حالانکہ ان کا تعلق شرک سے جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے جواز کا کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور مطلب اس کو دوسرے مسائل میں کھینچ کر کے تان کر کے، یعنی کہیں سیاسی مسئلہ ہے یہ، کہیں اور کوئی مسئلہ ہے، اس سے جوڑ کر کے، کہیں عادات وغیرہ سے جوڑ کر کے اس کو بول دیتے ہیں کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسا۔ حالانکہ جو ہے اگر دلائل کی روشنی میں ان کو صحیح طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ شرک ہیں، وہ ایسے کام کیا ہے، شرکیہ اعمال ہیں سب، لیکن علماء اس طریقے سے جو ہے مطلب ان کے اندر یہ کمی آ گئی ہے، اور علم سے دوری اور تقوی کی کمی کی بنیاد پر یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں معانی کا اعتبار ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں ہے۔ معانی کا، معنی کا یعنی مقصد کا اعتبار ہے، الفاظ کے فرق کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی بنو اسرائیل کا مطالبہ دوسرے انداز میں تھا، صحابہ کرام کا مطالبہ دوسرے انداز میں تھا، لیکن مقصد ایک ہی تھا، تو اسی مقصد کا اعتبار کیا گیا، اسی مقصد کا اعتبار کیا گیا، اور جو ہے الفاظ کے تبدیلی کا، اختلاف کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مطالبے کو بنی اسرائیل کے مطالبے کے ساتھ مشابہ اور مماثل قرار دیا کہ اسی جیسا ہے یہ مطالبہ، اور آپ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کا نام انہوں نے ذات انواد رکھا ہے، کیونکہ شرک کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے وہ شرک ہی رہے گا، وہ شرک ہی رہے گا، چاہے مردوں کو پکارنے، ان کے نام کی نظر و نیاد دینے اور ان کے نام کا جانور ذبح کرنے کے کو کوئی محبت اور تعظیم کا نام دے دے کہ یعنی ہم عبادت کس سے نہیں بلکہ جو ہے ہم بس تعظیم میں کرتے ہیں، محبت میں ان سے محبت ہے، ان کی محبت تازہ رہے، یادگار منانے کی جو باتیں ہیں، یادگار منانے کی جو باتیں ہیں سب اسی قبیل کی ہیں، اسی قبیل کی ہیں۔ تو بتایا کہ بہرحال یعنی چاہے مردوں کو پکارنے، ان کے نام کی نظر و نیاد دینے اور ان کے نام کا جانور ذبح کرنے کی کوئی محبت اور تعظیم کا نام دے دے، یہ بہرحال شرک ہی کہلائے گا، یہ شرک ہی کہلائے گا۔ اور اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اسی پر دوسرے اعمال کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی تم اپنے سے جو پہلے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی اگلوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، مطلب گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر تم چلو گے، جن طریقوں پر کو اپنا کر کے پچھلے لوگ جو ہے پہلے کے لوگ گمراہ ہوئے، انہی طریقوں پر تم بھی چلو گے۔ سنن میں بتایا کہ سین پر اگر ضمہ ہو یعنی سنن پیش ہو تو یہ جمع ہوگا، اور اگر فتحہ ہو تو مفرد سنن ہے، یعنی طریقے کے معنی میں، طریقے اور راستے کے معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ واضح ہے کہ میری امت کے بعد افراد بھی یہود و نصارہ جیسے اعمال اور افعال کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور امت کے بہت سے افراد اس میں مبتلا ہیں۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا امت کی کثیر تعداد پر وہ صادق آ رہا ہے۔ آپ کی پیشین گوئیاں جو ہیں بالکل ہو بہو صادق آ رہی ہیں، سچی ثابت ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، ورنہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے، جھوٹے نبی کی کوئی پیشین گوئی صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایک مسلمان کو زمانے جاہلیت اور جو ہے اہل کتاب کی مشابہت سے بچنا چاہیے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی مشابہت سے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ بھائی اسلام ایک دستور العمل ہے، اسلام جو ہے ایک یعنی زندگی گزارنے کا پورا راستہ ہے، پورا طریقہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام ایک مسلمان جو ہے دنیا کے کہیں کسی بھی کونے میں رہے، وہ کسی قانون اسلام اپنانے کے بعد قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔
قرآن حدیث اس کی ہر موقع پر ہر گھڑی رہنمائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور ہر موقع پر قرآن و حدیث اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کتنے بھی پیچیدہ مسائل ہوں، کتنے بھی مشکل مسائل ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، ہر حالت میں قرآن اور حدیث ایک مسلمان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر انسان ادھر ادھر نہ بھٹکے اور صرف جو ہے قرآن اور حدیث سے اپنا مسئلہ ڈھونڈنے لگے تو اس کو بہترین راستہ مل جائے گا اور بہترین حل اس کو مل جائے گا۔ قرآن حدیث ملنے کے بعد جو ہے ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں۔ یہ الجھنیں اور پیچیدگیاں کب آتی ہیں؟ جب ایک مسلمان جو ہے صحیح راستے کو چھوڑ کر کے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے جاتا ہے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، الجھتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب یہ راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے جتنی مشکل اور پریشانی میں ہو، اگر قرآن اور حدیث پر عمل کو اختیار کرتا ہے اور کتاب و سنت سے حل کو ڈھونڈتا ہے تو اس کو حل مل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اس حدیث سے یہ بات بھی مطلب سامنے آئی کہ جو ہے نہ تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز ہے اور نہ اہل کتاب کی کسی چیز میں مشابہت اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے، بلکہ بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ البتہ جس بات کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یعنی زمانے جاہلیت کے امور میں سے یا جو ہے اہل کتاب کے حالات میں سے، ان کے امور میں سے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ وہ صحیح ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اس میں اگر تشابہ پیدا ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی تنگی کی بات نہیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ بعض متأخرین نے، یعنی بعد کے جو علماء ہیں، انہوں نے جو آثار صالحین سے، یعنی صالحین کے جو آثار ہیں، آثار کا مطلب یہ ہے جیسے چھوڑے ہوئے جوتے چپل ہیں، بال ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، پگڑیاں ہیں، یا اور کوئی چیز ہے، یا لوٹا ہے، پانی پینے کا برتن ہے، کھانے کے برتن وغیرہ ہیں، یا چارپائی وغیرہ، جو بھی ان کے چھوڑے ہوئے آثار ہیں۔ تو بعض متأخرین، بعد کے علماء نے جو آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کئی وجہ سے غلط ہے، کئی وجہ سے غلط ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ شرک جن ذرائع سے اعمال انسانی میں داخل ہوتا ہے، انسان کے اعمال میں جن ذرائع سے شرک داخل ہوتا ہے، ان ذرائع کا جو ہے انسداد بہت ضروری ہے، ان ذرائع کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانی اعمال میں شرک جن راستوں سے داخل ہوتا ہے نا، ان تمام راستوں کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا ذریعہ صلحائے امت کے آثار، یعنی امت کے نیک لوگوں کے آثار اور ان کے قبور سے حصول تبرک ہے، سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ انسان کے اعمال میں شرک داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ جو ہے صالحین کے قبروں سے، ان کے آثار سے تبرک حاصل کیا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان ان سے استمداد بھی شروع کر دیتا ہے، مدد مانگنے بھی لگتا ہے۔ لہذا ان آثار سے جو ہے بچنا بہت ضروری ہے، دور رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ شرک کے راستے ہیں، ان سے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یعنی صحابہ صالحین کے آثار سے جو ہے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں شرک کے داخل ہونے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے، ان راستوں میں سے، ان اسباب میں سے ایک سبب ہے یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دور اول میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص سے تبرک کا معاملہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معاملہ تھا، اور اگر تبرک حاصل کرنا کوئی عمل صالح ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوصاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اصحاب جنت ہونے کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، گواہی دی ہے، ان کے آثار اور ان کی قبروں پر جا کر بعض دوسرے صحابہ، تابعین یا تبع تابعین ضرور تبرک حاصل کرتے، لیکن کوئی نہیں گیا۔ لیکن ان سابقین اولین میں سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ جو ہے سابقین اولین نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے،
تبرک حاصل کرنے کے لیے، اور نہ صحابہ کرام میں سے جو عشر مبشرہ ہیں، جو سب سے فضائل میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کے قبروں پر بھی کبھی نہیں گئے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایسی خصوصیات حاصل تھیں جن میں اور کوئی شریک نہیں تھا۔ اس بنا پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کرام نے تبرک اور حصول سعادت کا معاملہ کیا تو یہ الگ بات ہے، یہ معاملہ ہٹ کر کے ہے، یہ عام اجازت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آدمی تبرک کا معاملہ کرنے لگے، تبرک حاصل کرنے لگے اس کے آثار سے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور آپ کے خصوصیات ہیں جو دیگر لوگوں کے نہیں ہیں، اس واسطے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، جو کہ وہ دراصل وہ نبوت کی نشانی تھی، نبوت کی نشانی تھی، اور علامات نبوت میں ان کو شمار کیا گیا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے درس میں گزرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے لعاب لگایا جو ہے اس سے ان کی آنکھ صحیح ہو گئی، اور ایسے بہت سارے معجزات ہیں اور مطلب اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور امت کے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ درس تو مکمل ہو گیا ہے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ایک اب انشاءاللہ تعالیٰ مؤلف رحمہ اللہ نے جو مسائل اس سے مستنبط کیے ہیں وہ مسائل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔